وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب احترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کے آغاز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز، اس کا سلسلہ شروع کیا تھا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان اور دادا جان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے عرض کیا تھا. آج کے مختصر سے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. محترم سامعین، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جہاں اللہ کی پہچان کروائی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کروایا. اس کا ذکر قرآن پاک کے تیسرے سپارے میں بھی موجود ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا، اقرار لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری رسول تشریف لائیں، ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا، اور ان سے کہا کہ اپنی امتوں سے بھی یہ وعدہ لینا ہے کہ اگر ان کی امتوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ان پر وہ ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
حضرت آدم علیہ السلام تک یہ 80 واسطے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک یہ 80 واسطے ہیں، اور یہ مختلف کتابوں میں درج ہے۔ سیرت ابن ہشام، الرحیق المختوم، اور بھی سیرت کی معتبر کتابیں، ان کے اندر نام درج ہے۔ کہیں پہ 10، کہیں پہ 20، کہیں 50، مختلف کتابوں میں مختلف تعداد میں تذکرہ ہے۔ ان سارے ناموں کو جمع کیا اور ایک کاغذ کے اوپر میں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ کچھ کاپیاں میں نے اس کی کروائی ہیں، یہاں پر بھی ہوں گی، حافظ میڈیکل سٹور پر بھی میں رکھ دوں گا، وہاں سے کوئی کاپی لینا چاہے، فوٹو کاپی کروانا چاہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے۔ ایک ہی صفحے کے اوپر اس کو میں نے ترتیب دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان، پردادی جان، پر نانا، پر نانی، نانا، نانی، دادا، دادی، ان کے نام بھی درج کیے، ایک ہی صفحے کے اوپر ان کو ترتیب دیا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے، اس کے اوپر میں نے زبر زیر پیش بھی لگا دی ہے تاکہ پڑھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں آسان ہو جائے۔ 80 واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک، اور حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 7 انبیاء کرام ہیں آپ کے شجرہ نسب میں۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کا میں نے وہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پردادا کا اصل نام عمر، لیکن گوشت کے شوربے میں اہل مکہ کو چوری بنا کر کھلائی، اس کو حشم کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے پردادا جان کا نام ہاشم پڑا۔ مدینہ تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، وہیں ایک خاتون سے شادی ہوئی جن کا نام تھا سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، پردادی جان حضرت سلمہ، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا انتقال ہوا، مدینہ میں آپ تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا ایک ہی بیٹا، جب وہ پیدا ہوا ان کے سر میں سفید بال تھا، نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ جب بڑا ہوا تو نام عبد المطلب پڑا۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کے حوالے سے مختصراً عرض کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب اور دادی جان کا نام حضرت فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے اللہ رب العزت نے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی، بعض میں 5 بیٹی ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹے بیٹے لاڈلے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے زمانہ میں جو بڑے واقعات پیش آئے وہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ زمزم کا کنواں تلاش کیا حضرت عبد المطلب نے، اور دوسرا ابرہہ کا لشکر، وہ تباہ و برباد ہوا۔ یہ 2 واقعہ حضرت عبد المطلب کے دور میں ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، دادا اور پردادا کی طرح ان کی پیشانی پر بھی نور نبوت چمکتا تھا، انتہائی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا، بنو زہرہ کی لڑکی حضرت اما آمنہ، اس کا انتخاب کیا۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے حضرت عبداللہ جا رہے تھے، راستے میں ایک عیسائی مبلغہ عالمہ ورقہ بن نوفل، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، ان کی بہن وہ ملی۔
اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا کہا، جب نکاح کے لیے تیار نہ ہوئے تو پھر گناہ کا کہا۔ اسی طرح راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، تورات، زبور، انجیل تینوں کی وہ بہت بڑی عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، نور نبوت کو دیکھا تو نکاح کا کہا، جب نکاح کے لیے تیار نہ ہوئے گناہ کا کہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پیشکش بھی کی۔ لیکن حضرت عبداللہ نے ان دونوں خواتین سے کہا کہ میں نیک فطرت انسان ہوں، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، یہ دونوں خواتین پھر حضرت عبداللہ سے ملی اور ان دونوں خواتین نے کہا اللہ کی قسم ہم بدکار نہیں ہیں، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم بھی نیک پاک ہیں، لیکن آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا، ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ نور نبوت ہم میں منتقل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہ نور نبوت حضرت اما آمنہ کے حصے میں آیا اور ہم اس امانت سے، اس نور نبوت سے محروم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ان کا نکاح ہو گیا حضرت اما آمنہ کے ساتھ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شادی کے 6 ماہ بعد حضرت عبداللہ بیمار ہوئے اور وفات پا گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل، بعض نے 2 مہینے لکھا، بعض نے 1 مہینہ لکھا، بعض نے 40 دن لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ کے ساتھ جو چھوٹی سی دیوار ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ، فرماتے ہیں کہ میں وہاں سویا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کی شاخیں بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگی، اس کی شاخیں بڑھتے بڑھتے مشرق و مغرب تک پھیل گئی، اور اس درخت کے قریب میں نے ایک ایسا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان دیکھا کہ زندگی میں ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ ایسا خوبصورت کہ سورج اور چاند اس شخص کے آگے ماند ہے، اس کی خوبصورتی اتنی بڑی، سورج کی چمک دمک، چاند کی آب و تاب اس کے حسن کے آگے ماند ہے، اور پورا کا پورا عرب اس شخص کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا تو میں اٹھ گیا، پھر سو نہ سکا، صبح ہوئی، ایک کاہنہ عورت عیسائی مبلغہ بھی تھی، تورات، زبور، انجیل کی بہت بڑی عالمہ بھی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی وہ عورت چونک کر رہ گئی اور پھر کہا کہ ابھی آپ تشریف رکھیے۔ وہ عورت اندر گئی اور 3 بڑی بڑی کتابیں لے کر اور ان کتابوں کو کھول دیا اور مجھے کہا اے سردار مکہ اب اپنا خواب بیان کیجئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے میں نے پھر اپنا خواب بیان کیا۔ وہ میرا خواب سنتی اور ان 3 کتابوں میں دیکھتی جاتی۔ جب میرا خواب مکمل ہوا وہ 3 کتابیں بند کر دی اور مجھے کہنے لگی اے سردار مکہ اگر یہ خواب تو نے دیکھا ہے تو بھی اس کی تعبیر سن، یہ خواب ہماری کتابوں میں درج ہے اور اس خواب کی تعبیر بھی ان 3 کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں درج ہے کہ تیری ہستی سے، تیری نسل سے ایک ایسی برگزیدہ ہستی پیدا ہوگی جس کی حکمرانی، جس کا نام مشرق و مغرب، شمال جنوب ہر طرف پھیل جائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت عبد المطلب نے وہ خواب سنا، خوش ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہ آیا۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں
جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا، عجیب و غریب میں نے تبدیلیاں محسوس کی۔ فرماتے ہیں زچگی کے ایام میں عورتیں جو بوجھ اور تکلیف محسوس کرتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا، مجھے کسی بھی دن ایک لمحہ بھی تھوڑی سی بھی تکلیف اور بوجھ محسوس نہیں۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور مکہ کی گلیاں آج کی طرح وہ سڑکیں اور یہ کارپیٹ ایسا نہیں، پتھر اور ریڑے ہوا کرتے تھے۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا، میں جب مکہ کی گلیوں میں چلتی تھی، اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آتا، اس مہمان کی برکت سے وہ پتھر روڑا روئی سے بھی زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ فرماتی ہمارے یہاں روایت تھا، پانی لینے کے لیے اب کنویں کے پاس جاتی، ڈول ڈالتی اور زور لگا کر ڈول کو کھینچتی تھی۔ فرماتی ہے کہ جب میں جایا کرتی تھی، ڈول بعد میں ڈالتی، اما آمنہ فرماتی ہے پانی خود بخود پہلے منڈیر تک آ جایا کرتا تھا، میں آسانی سے وہ ڈول بھر کے واپس آ جایا کرتی تھی۔ یہ اس بچے کی خیر و برکات تھی، شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکات تھی۔ اما آمنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اکثر مجھے خواب آتے، اور خواب میں بھی میں اکثر نور دیکھا کرتی تھی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوں اور اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں مہمان بن کر آیا ہے، عجیب و غریب میں خواب دیکھتی ہوں، اکثر نور مجھے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن توہم پرستی کا زمانہ تھا، سہیلیاں بھی ویسی ہی تھی۔ کہنے لگی کہ بی بی آمنہ تمہیں اس کا علاج کرنا چاہیے، اور پھر خود اس کا علاج بھی تجویز کر دیا۔ سہیلیاں کہنے لگی کہ جب یہ کیفیت ہو، اگر آپ علاج نہیں کریں گی تو سائے کا اثر ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض خواتین ایسا سوچتی ہیں، جی اس حالت میں اپنے آپ کو محدود رکھیں، لوگوں سے نہ ملیں، خواتین سے نہ ملیں، سفر نہ کریں۔ خیر یہ توہم پرستی ہے، اسلام میں اس قسم کی کوئی بات نہیں۔ تو سہیلیوں نے وہی مشورہ دیا، کہا بھی دیکھو اس کیفیت میں سائے کا اثر ہو جانے کا خطرہ ہے، اور تم جو خواب دیکھتی ہو یہ بھی اسی کا ایک اثر ہے۔ اس کا علاج یہ تجویز کیا، کہا کہ لوہے کا ایک کڑا بناؤ اور اپنے گلے میں ڈال دو۔ اس زمانے میں توہم پرستی کا یہی علاج کیا جاتا تھا۔ ان سہیلیوں کے کہنے پر اما آمنہ ان کی باتوں میں آ گئی، بہکاوے میں آ گئی، لوہے کا کڑا بنوایا اور گلے میں ڈال دیا۔ اما آمنہ فرماتی ہے ابھی پہلی ہی رات میں سونے لگی، اونگ گئی، آنکھ لگی ہی تھی کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں ایک خوبصورت شکل، وجیح شکل، سفید داڑھی، خوبصورت چہرہ، بابا مجھے خواب میں نظر آئے، میرے قریب ہوئے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اما آمنہ فرماتی ہے ان کا اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ کڑا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں گھبرائی، میں ان بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئی، کہا ہے بابا کون ہو تم؟ یہ تو میں نے علاج کی غرض سے کہنا تھا، یہ تم نے مجھ پر ظلم کیوں کیا؟ یہ میرا کڑا کیوں توڑا؟ فرماتی ہے کہنے کی دیر تھی، وہ بابا بولے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ فرمایا بیٹی میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ بچہ نبیوں کا سردار ہوگا، امت کا دلدار ہوگا، آقا نامدار ہوگا، یہ ختم نبوت کا تاجدار ہوگا۔ اور پھر فرمایا اے بیٹی
ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے. کیوں؟ تیرے بطن میں وہ مقدس ہستی ہے. جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا کفر کے، شرک کے، فسق و فجور کے، غلامی کے گرے توڑے گا. جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا، یہ بچہ جب دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا. یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا. حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوئی وہ کڑا میرے گلے میں نہیں تھا اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے میری بھی حفاظت کا انتظام ہے اور اس بچے کی بھی حفاظت کا انتظام ہے. اور پھر اماں آمنہ فرماتی ہیں اس سے اگلا میرے لیے یہ امتحان کہ میرے جسم سے عجیب و غریب خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کی خواتین سردار مکہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر شکایت کی، اے سردار مکہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خواتین خوشبو استعمال نہ کرے. اسلام سے پہلے بھی جائز نہیں اور اب بھی جائز نہیں کہ خواتین خوشبو استعمال کریں، وہ بھی تب جب وہ گھر سے باہر نکلے تب اجازت نہیں. ہاں گھر میں رہتے ہوئے اپنے خامند کے لیے استعمال کرے تو یہ جائز ہے. شکایت کی، اے سردار مکہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ خوشبو استعمال نہ کیا کرو اور خاص طور پر جب امید سے ہو اور پھر ایسی حالت کے جب بیوہ ہو. ہمیں سمجھاتے ہیں آپ نے اپنی بہو کو بھی کبھی سمجھایا؟ حضرت عبد المطلب نے جب ان کی شکایت سنی تو اپنی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے فاطمہ یہ مکہ کی خواتین شکایت لے کر آئی ہیں تو آپ نے اپنی بہو سے بات نہیں کی؟ حضرت فاطمہ نے ان خواتین کو بھیج دیا اور پھر سردار مکہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگی اے سردار مکہ جب سے حضرت اماں آمنہ کے بطن میں بچہ مہمان بن کر آیا ہے میں ان کی شخصیت میں ایسا جاہو جلال دیکھتی ہوں کہ مجھے ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ خود ہی ان سے یہ بات کر لیجئے. حضرت عبد المطلب ان کی یہ بات سن کر پریشان بھی ہوئے لیکن وہ سمجھ بھی گئے کہ یہ بات کافی حد تک درست ہے. حضرت عبد المطلب دل ہی دل میں کہنے لگے کہ جب سے یہ بچہ ان کے پیٹ میں مہمان بن کر آیا ہے اب تو مجھ سے بھی ان کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، گھر کے ماحول کو دیکھا کہ ماحول خوشگوار ہے. حضرت اماں آمنہ تشریف فرما ہے. حضرت عبد المطلب ان کے قریب جا کر بیٹھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، شفقت سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اپنی بات سامنے رکھ دی. کہا اے اماں آمنہ اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ روایات میں ہے حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات کہی اماں آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر عرض کرنے لگی اے ابا جان میں نے تو آج تک بازار کا منہ نہیں دیکھا اور پھر ان دنوں میں خوشبو استعمال کروں اور پھر بیوہ ہونے کی حالت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر روتے ہوئے عرض کی اے سردار مکہ اے ابا جان اے عبد المطلب آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں میں جو کچھ دیکھتی ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں. اور پھر عرض کرنے لگی اے سردار مکہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں مہمان بن کر آیا ہے میں دھوپ میں چلتی ہوں باطل مجھ میں سایہ کرتا ہے. جب سے یہ بچہ میرے بدن میں مہمان بن کر آیا اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اگر میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں دیواریں جھک کر تعظیم کرتی ہیں. اے سردار مکہ میں چاند پہ نظر ڈالتی ہوں آداب بجار آتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں وہ مجھے سلامی دیتے ہیں، میں کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے. اے سردار مکہ انتہا یہ ہے جو میرے سہاگ کی نشانی کے
ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے جب اما آمنہ کی یہ باتیں سنی تو پھر وہ حیران رہ گئے اور ان کو اپنا خواب بھی یاد آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اما آمنہ کے بطن میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں۔ مفسرین محدثین نے لکھا، بعض حضرات نے 8 ربیع الاول، بعض حضرات نے 9، بعض حضرات نے 11، بعض حضرات نے 12۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بیان القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور بعض حضرات نے 11 ربیع الاول لکھا، بعض حضرات نے 12 ربیع الاول لکھا، مختلف تاریخیں۔ اور اس کی وجہ بھی ساتھ لکھی کہ اہل عرب ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، ان کو انسان تو انسان، گھوڑوں کے حسب نسب یاد تھے، جانوروں کا حسب نسب یاد تھا، ان کو تاریخ کیوں نہیں یاد؟ وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ کسی کی ولادت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور زمانے اسلام میں بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہم یاد رکھیں جی فلاں کی تاریخ ولادت کب ہے اور اس دن پھر سالگرہ بنائیں۔ یہ اسلام میں نہیں، اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں، آپ کی وفات کو یاد رکھا گیا، وہ سب جانتے ہیں آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو، اس لیے ولادت میں اختلاف ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی 9 ربیع الاول کو لکھ کر فرماتے ہیں جس طرح ہندسہ آخری 9 ہے، اس کے بعد کوئی اور ہندسہ نہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایمان اور یقین کہتا ہے آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ 9 ربیع الاول کا لکھتے ہیں۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں لیکن اس بات کا سب کا اتفاق ہے کہ تہجد کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض حضرات نے 4 سے 5 بجے کا درمیان وقت لکھا، بعض نے 4:30 لکھا ہے، بعض نے 4:45 کے قریب لکھا ہے، لیکن 4:30 سے 5 کے درمیان کا یہ وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور انگریزی حساب سے اپریل کا مہینہ تھا۔ بعض حضرات نے 22 اپریل لکھا۔ باہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت، حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں 2 خواتین میرے پاس موجود تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ، یہ 2 خواتین موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ فرماتی ہیں اسی دوران میں نے دیکھا چند دراز قد عورتیں دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اما آمنہ فرماتی میں نے پوچھا کون ہو تم؟ ایک نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مریم ہوں، دوسری نے تعارف کروایا کہ میں آسیہ ہوں، اور کہا کہ ہمارے ساتھ جو پیچھے خواتین ہیں یہ جنت کی حوریں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد پر دنیا کا نہیں، اللہ رب العزت نے جنت کا پاک پاکیزہ نرسنگ سٹاف بھیج دیا۔ ایک نبی کو پیدا کرنے والی حضرت مریم علیہ السلام تھی، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی حضرت آسیہ تھی، اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں تھیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ آنے والی ہستی یہ معمولی نہیں ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے آنے والا سٹاف بھی جنت سے آئے گا، دنیا کا سٹاف نہیں۔ اور حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوا، اچانک جو چراغ تھا وہ بجھ گیا، اس کا تیل ختم ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ مائدہ، ان کو فکر لاحق ہوئی کہ میں جلد سے جلد تیل کا انتظام کروں تاکہ چراغ جلایا جا سکے۔ حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں
کہ عبدالرحمن بن عوف کی والدہ تیل کا انتظام کر رہی، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے وہ پورا کمرہ منور معطر روشن ہو گیا، پھر کسی چراغ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے جب بچے کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھے پیچھے والا سارا منظر یاد آ گیا، حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی۔ کاش اس بچے کا والد ہوتا، وہ بھی اس بچے کو دیکھتا اور وہ بھی خوش ہوتا۔ فرماتی ایک طرف میرے آنسو حضرت عبداللہ کی یاد کے اور دوسری طرف اس بچے کی پیدائش کے خوشی کے آنسو دونوں مکس تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا میں جلد سے جلد اپنے لال کو دیکھوں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے لال کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور ان کی زبان مبارک ہل رہی تھی۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کر کے اس دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر یہ پیشانی انسان کی جھکے تو صرف ایک اللہ کے آگے جھکے، وہی خالق و مالک و رازق ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی غریبوں کو نوازنے والا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف وہ ایک اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے توحید کا درس دیا۔ اور روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عظیم و شان دن تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، کیسر و کسرا لرز اٹھے، فارس کا آتش کدا کئی ہزار سال سے جس کی آگ نہ بجھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وہ آگ بجھ گئی۔ اور بے شمار نشانیاں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی، وہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، صرف کمرہ نہیں، جہاں تک انسان کی نظر پڑتی تھی وہاں تک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ فرماتی ہے کہ ستارے ایسے جھک گئے، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ یہ کہیں گر کر ٹوٹ کر گر نہ جائیں۔ اور بھی بے شمار نشانیاں۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عظیم و شان دن تھا، ہر طرف روشنی، نور ہی نور اور بہار ہی بہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے پوتے ان کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر دعا کی۔ مفسرین محدثین نے لکھا کہ جب حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی، جو خطبے میں نے تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا جو ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال قبل دعا مانگی تھی، حضرت عبد المطلب اس بچے کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے اس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو دعا کی تھی، یا اللہ آج تو نے وہ دعا قبول فرمائی، تیرا اس بات کا شکریہ کہ تو نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا۔ اور روایت میں آتا ہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ان کو بتایا گیا، اور جس نے آ کر بتایا اس خاتون کا نام تھا صوبیہ، بعد میں وہ ایمان نہیں، حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو لہب کو آ کر بتایا، حضرت صوبیہ نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابو لہب نے اسی وقت خوشی کا اظہار کیا اور کہا بھی جو اسی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے ابو لہب جب مرا تو ان کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا بھی بڑی تکلیف میں ہوں،
کیونکہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بد دعا انہی کے لیے. لیکن کہا بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جس انگلی کے اشارے سے میں نے حضرت صوبیہ کو آزاد کیا تھا، ہر پیر والے دن اس انگلی سے پانی کے کچھ قطرے مجھے دے دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس دن عذاب کی تخفیف ہوتی ہے، باقی دنوں میں مجھ کے اوپر عذاب ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور حضرت صوبیہ کا مقام بھی آپ دیکھیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہر ایک کو ہے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اکرام نے اپنایا. اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر خوشی کا اظہار کریں گے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، وہ گناہ. طریقہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان کے طریقے کے مطابق خوشی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ خوشی قابل قبول ہوگی. انشاءاللہ یہاں سے بات اگلے جمعے عرض کروں گا. اور آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ کل ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے، محفل حمد و نعت ہے. ہم نے کوشش کی ہے ایک ہفتے کے اندر مختصر سی تیاری کرنے کی. جتنی بھی قریب مساجد ہیں وہاں ہم نے ایک فلیکس لگائی ہے. لیکن اب امتحان آپ نمازیوں کا ہے. وہ امتحان یہ کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا تھا پروگرام کا، لیکن ہماری انتظامیہ کہتی تھی کہ نمازیوں کا ذوق شوق نہیں ہے، نمازی ہو سکتا ہے آئیں ہی نہ، تو پھر مہمانوں کی بے احترامی ہے. تو میں نے ان کو اپنی طرف سے یقین دلا دیا. اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کل آپ آنے والے مہمانوں کی کتنی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مہمان ہے اور مسجد خالی ہو. اگر آپ کا ذوق شوق کل ہوا، عصر سے عشاء تک آپ سے وقت مانگتے ہیں، صرف وقت مانگنا اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے، صرف وقت آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کل عصر کے نماز میں جب تشریف لائیں اسی نیت سے آئیں کہ آپ پھر عشاء کے بعد یہاں سے جائیں، عشاء کی نماز کے بعد. اگر سال میں بلکہ کئی سالوں میں اگر ایک مرتبہ آپ سے 2-3 گھنٹے مانگ لیے تو میرے خیال میں وہ بھی دین کے لیے، وہ بھی آپ کو بھی نعتیں سنانے کے لیے، تو میرے خیال میں امید یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے. لیکن 2 صاحب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم عصر کے بعد پروگرام شروع کر دیں گے. مغرب کے فوراً بعد ہمارے جو مہمان ہیں رانا عثمان کوشوری صاحب، وہ اپنا کلام پیش کریں گے. وہ ہوں گے اور آپ ہوں گے، آپ جتنا مرضی ان سے کلام سنیں، اور جتنی آپ دعوت دیں گے ان کو انشاءاللہ وہ اتنا زیادہ. 1 گھنٹہ سننا چاہیں آپ، 2 گھنٹے ان سے سننا چاہیں، جتنا آپ کا دل کرے گا جی بھر کر آپ سنیں. لیکن میری اور مہمانوں کی عزت کا خیال کریں، ذوق شوق دکھائیں. 2 صاحب آپ کے ساتھ